السلام علیکم، کیسے ہیں سب فرینڈز؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج میں لے کے آئی ہوں ایک نیا ناول جس کا نام ہے ایری میں تو پریم دیوانی کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو پلیز 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 لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیے گا اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے۔ میرا نہیں، سوری، کیا کہتے ہیں، بس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ناول آپ کو اگر پسند آئے، ٹھیک ہے۔ تو رائٹر کا نام ہے ان کی کا سعدیہ عزیز افریدی۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں دوسری ایپیسوڈ، تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے بھائی؟ وہ لمحہ بھر کو چونکی تو وہ کالر جھاڑ کر کہنے لگی، یہ ٹکٹ ہے مائی ڈیئر، آج ہاشم ولی کا آرٹ گیلری میں ایگزیبیشن ہے، سوچا تھا تمہیں ساتھ لے جاؤں گی مگر لگتا ہے اب تنہا ہی جانا ہوگا۔ ایسا ویسے سنا ہے ہاشم ولی پہلی بار اس تصویری نمائش میں خود کا اپنا بھی دیدار کروا رہا ہے۔ کیا واقعی؟ فرت مسرت سے اس کی آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو گئی، ورنہ تو پاپا کے پیچھے چلتے ہوئے دونوں ہی مدھم لہجے میں بات کر رہی تھیں۔ اس لیے اس چیخ نما جملے پر میٹنگ روم میں داخل ہوتے پاپا کا یکلخت رک لیلا گئے نے پاپا کا لہجہ اور پھر انہوں نے مشفق ہینڈل تھامے دیکھا تھامے تو پوچھا، اس بات میں کیا سر ہلا ہوا کر سمرا بولی، بیٹا؟ جو لوگ ہاشم ولی کو اس کی تصویر کے ساتھ خود ایسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، آج ان کا دن ہے، یعنی آج ایگزیبیشن ہے، اور مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ کیا انکل؟ کچھ نہیں ہوئی، تم لوگ جاؤ، آج کا دن تمہارے۔ مگر پاپا، وہ نیا پروجیکٹ اور میٹنگ، وہ حقیقتاً پاپا کے پروگرام کو مس کرنے پر کسمسائی۔ پاپا ہولے سے اس کا گال تھپکا کر بولے، تمہاری زندگی اور عمر یہی تو ہے، انجوائمنٹ اور اپنی مرضی سے گزارنے کی۔ میں سب ہینڈل کر لوں گا، تم لیلا کے ساتھ جاؤ، لیکن واپس لوٹو گی تو میں تمام ردات تفصیل سے سنوں گا۔ گاڈ بلیس یو مائی چائلڈ۔ پاپا میٹنگ روم میں داخل ہو گئے اور وہ سکتے کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی، سوچنے لگی یہ پاپا آخر کس مٹی کے بنے ہیں کہ اپنے ہر موڈ، ہر پروگرام کو محض اس کی خوشی کے لیے رد کر دیتے ہیں۔ اب کیا اسی مقام پر ٹائم گزارنے کا ارادہ ہے؟ وہاں وہ ہاشم ولی سوکھ رہا ہوگا تمہارے انتظار میں۔ ہاں میں تو الزبتھ دوم ہوں نا، وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو لیلا نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہا، اس طرح کے بےہودہ موڈ میں جانے سے بہتر ہے تم اس کمرے میں کمپیوٹر مائنڈ افراد کے ساتھ تقسیم کرتی رہو، بندی اکیلی ہی یہ لمحہ انجوائے کر لے گی۔ سمرا نے نظر اٹھا کر اس کے خفا چہرے کو دیکھا، پھر اس کے شیگی کٹ بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور بولی، سنا ہے بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جو صرف دھلے ہوئے آسمان کی طرح ہی بھلے لگتے ہیں۔ خفگی کی ہلکی سی گرد بھی ان کے آئینہ روح پر جم جائے تو نہ زندگی بوجھل اور بے رنگ لگنے لگتی ہے، اور یہ کہ آج کل گھی کے فی ڈبے پر 3 روپے اچانک بڑھ گئے ہیں۔ یعنی ابھی تک کی میری بکواس کو مسکا پالش سمجھ رہی تھیں۔ وہ گھورنے لگی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے آگے دھکیلا، چل آگے چل، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی، پھر لیلا کے ساتھ اس کی آسٹن میں بیٹھی تو اس نے ریش ڈرائیونگ کے وہ کمالات دکھائے کہ سمرا ابیر کو اپنے اگلے پچھلے گناہ و ثواب یاد آ گئے اور وہ چلائی، لیلا میں اپنے باپ کی ایک اکلوتی ہی بیٹی ہوں، مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پاپا کو کیا ہوگا؟ اس نے سنا تو کہکا مار کر بولی، ہاں میں بھی اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، لیکن میرے پاپا تو ہر وقت میری طرف سے بری خبر کے منتظر رہتے ہیں، بلکہ اگر میرے مرنے کی خبر بھی انہیں دی گئی تو وہ اپنے سامنے سے ایک فائل اٹھا کر دائیں سے بائیں رکھ دیں گے اور فرمائیں گے، اچھا تو لیلا مر گئی، چلو خس خم جہاں پاک، یقین کرو باقاعدہ شکرانے کے نفل بھی پڑھیں گے۔ وہ بس ظاہر سرسری مگر تلخی سے بولی تو سمرا سب کچھ بھول کر اس کی دل داری میں لگ گئی۔ ظفر انکل کی مصروفیات اور اس کی سرد مزاجی جانتی تھی، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس پر حق جتاتی اور اس کے پاپا اس کا خیال اپنی بیٹی کی طرح یوں رکھتے کہ پہلی بار دیکھنے پر لگتا وہ دونوں ہی ان کی بیٹیاں ہیں۔ وہ فری بھی تو بہت تھی، جب دل چاہتا پاپا کے دفتر میں گھس جاتی، کبھی اکیلی کبھی سمرا کے ساتھ، پھر ان کی ریوالونگ چیئر پر جھولتی رہتی، پاپا کی کوٹ میں سے شاپنگ کے لیے رقم نکال لیتی، پھر سامنے لہرا کر کہتی،
انکل یہ زیادہ تو نہیں؟ پاپا ہنس پڑتے۔ زیادہ بالکل نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی تو میرا سب تم دونوں کا ہی تو ہے۔ جاؤ خوب شاپنگ کرو۔ اور پھر وہ ہوتی اور سمرا ہوتی، جانے کہاں کہاں سے ان کی منی منی آسٹن گھوم کر چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہوتی کسی پشاوری ہوٹل پر جا رکتی، قہوہ خانے ہوتے جہاں کشمیری چائے ہوتی، اور سمرا سر ہلا کر اس کی معلومات کی داد دیتی رہتی، شہر کے چپے چپے سے اس کی واقفیت کے گن گاتی، اور کبھی جو اس کی ضرورت پڑتی تو بس ایک فون کھڑکا دیتی، مجھے آ کر لے جاؤ، فلاں بک شاپ تک جانا ہے، فلاں ٹیلرنگ شاپ کا پتہ معلوم ہے نا تمہیں؟ اور وہ سٹیئرنگ گھماتی، ٹیپ ریکارڈر کی طرح آن رہتی، پوری لوکیشن بتاتی جاتی۔ لیلا کیا سونے لگیں آسٹن میں بکھری خاموشی، اور اپنی سوچوں سے گھبرا کر سمرا ابیر نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ پھر ہنسنے لگی۔ سو تم رہی تھی، اور کتنی غلط بات ہے، پوچھ مجھ سے رہی ہو؟ وہ ویسے باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ہاشم ولی اپنی تصویر کی طرح خود بھی کافی حد تک دیکھنے کی چیز ہیں، وہ اسے گرین آئیز بھی کافی پسند ہیں، یعنی تمہارا مستقبل بہت روشن ہے۔ توبہ لڑکی، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ایسی فضول قسم کی سوچوں کا شکار رہتی ہوں۔ ہاشم ولی مجھے صرف اس لیے پسند ہے کہ وہ بہت اچھا مصور مجسمہ ساز ہے، اس کی ہر پینٹنگ، ہر مجسمہ شاہکار ہوتا ہے، مجھے بس اس کے فن کی پختگی اور دکھ رنجیدہ رکھتا ہے، اس کی ہر تصویر کی آنکھ میں آنسو ہو، اور ہر آنسو اس کا چھپا دکھ ہو۔ الٹ پھیر کر بات تو وہی ہوئی۔ ویسے باخبر ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ دیوداس ہاشم ولی کے دور پرے کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ بکو مت۔ اس نے جھنجھلا کر اس کے کندھے پر مکہ مارا تو وہ ہنستے ہوئے کار پارک کرنے لگی، اور پھر وہ لیلا کا ہاتھ تھامے ایک ایک تصویر کے سامنے کتنی دیر تک جمی خود بھی تصویر ہو جاتی۔ لیلا کو باقاعدہ اسے دھکیلنا پڑتا۔ واؤ کیا خیال ہے! وہ ایک تصویر کے سامنے رک کر تیز آواز میں بولی، تو اس کے برابر میں کھڑا بڑی بڑی آنکھوں والا سوبر سا نوجوان پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ سمرا تصویر میں محو تھی، مگر لیلا کی نگاہ اس پر جم گئی۔ بالآخر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی، وہ اس کے دائیں طرف سے بائیں طرف آئی، پھر گنگنانے والے انداز میں بولی، محترم، آپ نے ٹکٹ ایگزیبیشن کے لیے خریدا تھا یا چاند چہروں کو گھورنے کے لیے؟ جی آئے چونک کر اس نے آفت کی پرتگال کو دیکھا۔ سمرا بھی اس جی پر ہڑبڑا کر اس نئی آنے والی آفت پر غور کرنے لگی، اور وہ نوجوان اس سے شستہ اردو میں مخاطب ہوا، میرے خیال میں آپ کی سسٹر خوش فہمی کے مرض کا شکار ہیں۔ جی میں سمجھی نہیں۔ وہ حیرت زدہ تھی، سو وہ اس کی حیرت ختم کرنے کو بولا، جس طرح آپ کی سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہا، مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ ملاحظہ کریں آپ ان کو، اور یہ خود کو چاند چہرہ گردان رہی ہیں۔ شاید انہیں معلوم نہیں میں نے چاند دیکھا رکھا ہے۔ عام بات تھی، شاید شوخی بھی ہو سکتی تھی، طنز بھی، مگر اس لمحے میں ان جملوں میں کچھ نامحسوس کاٹ اور سرد مہری تھی، ضرور کہ بے ساختہ توہین کا احساس ہوتا، اور لیلا تو حساسیت میں سب سے آگے بڑھنا چاہا، مگر وہ وہیں رک گئی، پھر تلخی سے بولی، چاند کا رنگ معلوم ہے کیسا ہوتا ہے مسٹر نامعلوم؟ یعنی آپ سمجھتی ہیں دراصل میں ایکس وائی زیڈ ٹائپ لوگوں کو کچھ سمجھتی ہی نہیں، لیکن پھر کہنا چاہوں گی آپ کی بصارت پر بھروسہ کرنا حماقت ہوگا۔ نہ جانے اینک کے پیچھے سے آپ نے چاند کو دیکھا تھا یا کسی فارغ البال کو، کون جانے۔ کھی کھی کھی۔ سمرا کی اتنی سنجیدگی پر ہنسی چھوٹ گئی، اور وہ شخص غصیلی نظر ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لیلا نے کالر اکڑا دیا، پھر بولی، ایک وحشت زدہ سی لڑکی، اٹکے ہوئے بال، جا بجا زخم، پھٹے ہوئے لباس میں، سر گھٹنوں پر رکھے غمزدہ سی بیٹھی تھی، پیر میں زنجیر کے گہرے گہرے نشان تھے، تلوے سے خون رس رس کر ارد گرد جمع تھا۔ وہ لیلا کو یہی دکھ زخم متوجہ کر رہے تھے کہ سمرا نے بے ساختہ کہا، ہاشم ولی واقعی مسحور ہے، اور اس نے تائید کی۔ سمرا نے لہو کو چھو کر دیکھا اور کہا، کتنی خوبصورت عکاسی ہے!
یہ لہو تو بالکل اصل لگتا ہے۔ پشت پر کہیں سے آواز آئی، خون جگر کہیں نکلی بھی ہوتا ہے محترمہ۔ لیلا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہی شخص پھر سامنے موجود تھا۔ سمرا تصویر کے کیپشن میں الجھی ہوئی تھی، مگر کیپشن کے نیچے جگہ خالی تھی۔ سوالیہ نشان کے ساتھ سمرا اس شخص کو نظر انداز کر کے دوبارہ تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی، پھر بولی، محبت کی اس سے بڑھ کر تشریح ہو ہی نہیں سکتی لیلا۔ لیلا اس ستائش سے دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ وہ شخص متوجہ ہو کر پھر بولا، آپ واحد لڑکی ہیں مس جس نے اس تصویر کو سطحی انداز سے ہٹ کر اس اپروچ پر پہچانا، ورنہ سب کا خیال تھا کہ یہ مفلوک الحال فاقہ زدہ لڑکی کو پینٹ کیا ہے میں نے۔ آگے بڑھ کر اس نے مارکر سے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں محبت درج کر دیا تو لیلا سر کھجانے لگی شرمندگی سے، اور سمرا یکلخت ہنک ہو گئی۔ یہ آپ ہیں محترمہ؟ اگر آپ کا اشارہ تصویر کی طرف ہے تو مجھے اس کیفیت سے انکار ہے، اگر میری طرف ہے تو برآمدہ میں مانتا ہوں کہ میں ہاشم ولی ہوں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، لیلا نے بے ساختہ پہل کی، مگر وہ چڑ کر بولا، آپ کو ہوئی ہوگی خوشی، ورنہ مجھے آپ سے مل کر قطعاً کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ لیلا نے سنا مگر آسانی سے کہاں ٹالنے والی تھی، جھٹ سے خوش اخلاقی سے بولی، دلوں کا سچ ایک طرف مسٹر ہاشم، لیکن آپ میری طرح جھوٹ موٹ اخلاقی کا مظاہرہ تو کر ہی سکتے تھے نا، مگر مجھے لگتا ہے آپ کی بصارت آپ کے اخلاق کا بھی ایک نمبر مزید گر چکا ہے۔ نئی اینک فوراً لگوائیں۔ دیکھیں، مجھے جن اجنبیوں کے ساتھ ہنسی مذاق بالکل اچھا نہیں لگتا۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے، کیوں ہر خپتی آدمی یوں ہی کہتا ہے۔ لیلا کا مزید جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی، اور پھر شام کو جب وہ لوٹے تو دونوں ہی پاپا کو دفتر سے ہی پک کیا۔ تھکے سے پاپا پر بے اختیار دونوں کو ہی پیار آ گیا اور خود پر شرمندگی بھی ہوئی، اس لیے سمرا نے پاپا کو دیکھ کر کہا، آئی ایم ریئلی سوری پاپا، ہمیں آرٹ ایگزیبیشن میں جانے کی بجائے آپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے تھا۔ پاپا نے سنا تو ان کے لب مسکرائے۔ پاپا جب جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کس جگہ جا کر زیادہ خوش ہو سکتی ہے تو پھر شرمندگی کا کیا کام؟ سمرا، تمہارے پاپا کی نظر میں تمہاری مسکراہٹ زیادہ قیمتی ہے کرنسی نوٹ کے مقابلے میں، اس لیے تمہارے پاپا تمہیں کسی معاملے میں بھی مکمل طور پر زور زبردستی اور اپنی مرضی پر نہیں چلاتے، کیونکہ پاپا کو اپنی چندہ بہت عزیز ہے۔ پاپا آپ کیا ہیں آخر؟ وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے آنسو بھر لائی تو پاپا نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا اور لیلا کو بائیں طرف پھر باری باری دونوں کی پیشانی چومی۔ کہا، کچھ نہیں۔ پاپا کی نگاہ کھڑکی سے باہر جمی تھی، ان دونوں کی پاپا پر اور ڈرائیور مرسیڈیز کو سبک رفتاری سے سمرا منزل کی طرف لیے جا رہا تھا۔ تینوں ہی چپ تھے، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی لیلا شروع ہو گئی، ڈیئر انکل، یہ لڑکی بڑی بدو ہے، پتہ ہے وہاں ہاشم ولی آیا تھا۔ ہاشم ولی؟ اچھا، تم نے صبح بتایا تو تھا، کیا ہوا وہاں؟ ہونا کیا تھا انکل، آج دراصل وہ پہلی بار اپنی تصویر کے ساتھ آرٹ گیلری میں مدعو تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس کی تصویر سے آشنا نہیں تھے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ لیلا تمام ردات بیان کر کے ہنس پڑی تو پاپا نے اس کا کان مروڑا، پھر بولے، بہت شرارتی بلی ہے، مجھے معلوم ہے اتنے اچھے خاصے بندے کو پزل کر دیا ہوگا۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ اچھا خاصا تھا یا عام سا؟ ہو سکتا ہے ہم نے اس کی تصویر کشی میں غلط بیانی کی ہو ہی نہیں سکتا یہ، کیونکہ ہاشم ولی کو میں جانتا ہوں۔ جی گائز، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کریے گا تاکہ مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملے اور میں اچھے ناولز لا کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔